خطے کے خلیجی ممالک میں بھی کل رات سے بڑے پیمانے پر ایرانی حملے رپورٹ ہوئے ہیں اور آج بھی سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات نے درجنوں ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو کامیابی سے انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایک ایرانی ڈرون کو اس وقت انٹرسیپٹ کیا گیا جب وہ ریاض کے ایمبیسیز ڈسٹرکٹ کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ انٹرسیپٹ کیے گئے ایک ایرانی میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا۔ تاہم اس واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، جبکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آج اس کے دفاعی نظام نے ایران سے آنے والے 13 بیلسٹک میزائلز اور 27 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ دبئی سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر کے قریب میزائل انٹرسیپٹر لانچ ہوتے ہیں، جس کے بعد فضا میں بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ تہران سمیت ایران بھر میں حملے ہوئے، جبکہ اسرائیلی وزارت دفاع نے تہران میں ہونے والے حملوں کے دوران ایران کے وزیر برائے انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کو قتل کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے اور ایرانی حکام نے بھی ان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ آج ایک بار پھر اسرائیل نے ایران کی توانائی کی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کے جنوبی ساحل کے قریب واقع پارس فیلڈ میں قدرتی گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے بعد اس مقام پر آگ لگ گئی تھی، تاہم اب آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد ایران کی پاسداران انقلاب کی جانب سے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات میں تیل کی تنصیبات کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے انخلا کی وارننگ جاری کر دی ہے اور تیل اور گیس کی تنصیبات پر ایرانی حملوں کے اسی خدشے کے نتیجے میں ہی خلیجی ممالک اسرائیل کو ایران کی تنصیبات پر حملوں سے خبردار کر رہے تھے۔ اس حوالے سے آج قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ خطے کی موجودہ فوجی کشیدگی کے درمیان ایک خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کی سلامتی کے ساتھ ساتھ خطے کے عوام اور اس کے ماحول کے لیے بھی خطرہ ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے تمام فریقین پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بردباری کا مظاہرہ کریں اور تناؤ کم کرنے کے لیے کام کریں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایران کی بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات واضح ہو کہ اسرائیل نے اس سے پہلے ایران بھر میں تیل کے ذخیروں کو نشانہ بنایا تھا اور اس وقت یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکی صدر ٹرمپ ان حملوں پر ناراض ہیں، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے ایران کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملے کے بعد یہ خدشہ ہے کہ ایران جواب میں خطے میں خلیجی ممالک کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملے کر دے گا اور اس سے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں جو پہلے ہی بہت بڑھ گئی ہیں اور بڑھ جائیں گی، اور ایسا ہوا بھی اور یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ اسی وجہ سے صدر ٹرمپ ایران کے خارج جزیرے پر قائم ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملوں سے گریز کر رہے ہیں، کیونکہ اس جزیرے سے ایران کی 90% تیل کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور اگر اس پر حملہ کیا گیا اور اسے تباہ کیا گیا تو ایران کی معیشت تو بیٹھ جائے گی، مگر ایران کی جوابی کارروائی پہ پڑوسی عرب ممالک کی تیل کی سپلائی تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جانے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا اور پوری دنیا کی معیشت کا بھتہ بیٹھ جائے گا۔ مگر اب ایک بار پھر اسرائیل نے ایران کی گیس اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا دیا ہے، جس کے جواب میں ایران نے پڑوسی ممالک کو حملوں کی دھمکی دے دی ہے، جس سے ایک بار پھر واضح ہو رہا ہے کہ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، جبکہ ایران کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فورسز کی لبنان میں کارروائیوں کا سلسلہ بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اور آج جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فضائی کارروائی میں 2 افراد مارے گئے، جن میں ایک پیرامیڈک اہلکار بھی شامل ہے۔ اسی طرح اسرائیلی فورسز لبنان کی دارالحکومت بیروت میں بھی پوری شدت کے ساتھ بمباری کر رہی ہیں۔